رحمتوں کا دریا تمہارے گھروں میں آ گیا. تمہارے بچے آؤ سیراب ہو جاؤ میری رحمت سے, بوڑھو آؤ سیراب ہو جاؤ میری رحمت سے. ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں؟ اللہ سر شام ہی آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے, میں تم سے مانگتا ہوں. میرے آقا نے امت کو فرمایا کہ یہ وہ مبارک رات ہے شب بارات جس کو کہتے ہیں, جس میں آزادی دی جاتی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو بخش دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سر شام اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں, اور اللہ فرماتا ہے مانگو. یا رسول اللہ کتنے غلاموں کی بخشش ہوتی ہے؟ فرمایا قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کی تعداد کے مطابق جو ان کے بالوں کی تعداد ہے, بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے. آج حضرت انسان اپنی داڑھی اور سر کے بال نہیں گن سکتا. اس قبیلے کی مشہوری یہ تھی کہ بڑی ریوڑ تھے بکریوں کے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس وقت تو صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہی تھی نا, جب میرے آقا یہ فرمان کر رہے تھے کہ بنی کلب کی بکریوں پہ ارے وہ تو 1,00,000 سے زیادہ بال تو ایک بکری میں ہوتی ہیں. اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ امہ چینل پر بیٹھ کر میری محبت میں رونے والے مائیں بہنیں دیکھنے والی, ارے وہ بھی تو مجھ پر درود پڑھیں گی نا, وہ بھی تو مجھ پر سلام پڑھیں گی. میرے اللہ وہ بھی تو تمہیں یاد کریں گے. بنی کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے, ایک بکری کے بال آج سائنٹیفک دور میں تم نہیں گن سکتے ہو. جہاں ہزاروں لاکھوں بکریاں تھی, پتا چل گیا کہ یہ وہ رات ہے جو مصطفیٰ کریم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کروڑوں آ جائیں تو اللہ بخش دیتا ہے. اسی لیے میرے مجدد نے کہا ارے ڈوبنے والے بڑے بڑے طاقتور میں نے دیکھے, مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان, کشتہ عشق رسول جو ماہی بدعت بھی ہے حامی سنت بھی ہے, کشتہ عشق رسول بھی ہے, جس نے دنیا والوں کو پیغام دیا. آج تو لوگ احمد رضا کو پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھتے ہیں. تعصب کی عینک اتار کر مدینے کی گلی میں جب کھڑے ہو جائیں تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ احمد رضا کس ہستی کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں اگر میرے دل کو نکالا جائے اور اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں, ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں کہ ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوگا. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, پوچھو عشق رسول کی طاقت کس چیز کو کہتے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے اکابر گزرے, ان کی کتابوں میں لکھا ہے, ان کے اپنے گزرے آخری لمحات کو دیکھو اور پھر میرے مجدد کو دیکھو, پھر اس عاشق رسول کو دیکھو جس کا دامن عشق رسول سے بھرا پڑا ہے, جس کا دل خوف الہی کا خزینہ بن چکا ہے. وہ عاشق رسول کہتا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر اتنی کھودنا جتنا میرا قد رانا ہے. پوچھا حضرت اس سے پہلے تو یہ نہیں سنا؟ کہا میں نے سنا ہے, سنا نہیں ایمان ہے کہ قبر میں آقا آئیں گے. احمد رضا یہ نہیں چاہتا کہ آقا آئیں اور احمد رضا بیٹھا رہے, میں کھڑے ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکوں. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ بتانا چاہتا ہوں, یہ شرک نہیں, یہ محبت ہے, یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا اس امت پر کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کر دوں, ہے کوئی لینے والا جس کو میں عطا کر دوں. وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے, دنیا میں بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے. کوئی بڑی طاقت والا ہوگا 10 بندوں کو بچا لے گا, کوئی اور بڑی طاقت والا ہوگا 100 بندوں کو بچا لے گا. پر میرے مصطفیٰ کریم کی طاقت کو دیکھو کہ ڈوبنے والے کروڑوں خربوں ہیں, بچانے والا ایک آمنہ کا لال. ڈوبنے والے کروڑوں خربوں ہیں, بچانے والا ایک آمنہ کا لال ہے. یہ ایک رات آتی ہے, ہزاروں کروڑوں سجدے جب اللہ کی بارگاہ میں جبینیں جھک جاتی ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا پورے سال ہم نے گناہ کیے, خطائیں کی, مولا سر شام تو آ گیا تو ہم بھی نبی کے غلام ہیں, مولا اگر تو آوازیں دے رہا ہے تو ہم تیری آواز پر لبیک کہتے ہیں. ارے مسجدیں سج جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں شبینے کرتے ہوں, شب برات پہ حلوے بانٹے جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا میٹھا بانٹو اپنے دوستوں میں, میٹھا بانٹو اپنے دوستوں میں. ارے یہ بخشش کی رات ہے, کس کے لیے؟ امت کے لیے. بخشش کی رات ہے, کس کے لیے؟ سچے توحید کے ماننے والوں کے لیے. بخشش کی رات ہے, کس کے لیے؟ صحابہ کرام کی محبت اپنے سینوں میں رکھنے والوں کے لیے, اہل بیت کے غلاموں کے لیے, صحابہ کے غلاموں کے لیے. ایمان والو, آج اگر کوئی دنیا کا مجرم جیل سے پریزن سے باہر نکلتا ہے لوگ اس کے استقبال کرتے ہیں, یہ کیسی عدالت ہے؟ وہ تو اپنی سزا پوری کر کے آتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے امت محمدیہ میں نے تمہیں لیلۃ القدر بھی دی, اس سے پہلے شعبان, حضور نے فرمایا ہے شعبان و شہری یہ میرا مہینہ ہے.
शाबान और शाह साहब, मेरे आका ने फरमाया शाबान और शहरी व रमजान और शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना। मैं उलमा से पूछता हूं, अल्लाह कुरान में फरमाता है सारे महीने अल्लाह के हैं, पर मुस्तफा कहते हैं शाबान मेरा महीना, शाबान मेरा महीना है। फरमाया महबूब जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं, तेरा मेरा। हजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, मौला इसको मैं अपना महीना करार दे रहा हूं। मौला तूने तो लैलतुल कदर रखी है ना, कदर वाले रब ने कदर वाले रसूल को कदर वाली उम्मत पर कदर वाली किताब नाज़िल करके कदर वाली रात अता कर दी। अल्लाह फरमाता है प्यारे, पहले तेरी रात में बारात का ऐलान करता हूं, और अगर इस लैलतुल बारात में तेरे महीने में कोई ना आ सके तो अगले महीने में मैंने एक और रात रखी है। आओ मैं तो करम कर रहा हूं, है कोई लेने वाला जिस पर अपना करम के दरवाजे खोल दूं, अपनी रहमत के दरवाजे खोल दूं। तो बताना ये चाहता हूं मैं आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में, ये वो रात है मैंने मेरे मुस्तफा करीम ने बकी में गुजारी, सजदे करते हुए गुजारी। अब भी कोई हमसे दलील मांगे तो वो अपने लिए दलील की रास्ता तलाश करे। अगर रब की बारगाह में उम्मत को जोड़ें तो फिर भी आप अंगुश नुमाई करते हैं, रसूलुल्लाह के दरवाजे पर बुलाएं तो फिर भी अंगुश नुमाई करते हैं। ये तौहीद रहमानी नहीं है, तौहीद शैतानी है। अरे आशिक तो वो हैं कि उनको पता लग जाए कि मजनू तो लैला के दरवाजे गली के कुत्ते का एहतराम करता है। ये मजाजी आशिक की शान है। मैं आज की इस रात बताना चाहता हूं कि एक दुनिया का आशिक मजनू लैला पर आशिक हो जाता है तो वो तो उसके दरवाजे और उसके गली के कुत्ते का एहतराम करता है, और एक आशिक खुदा का आलम क्या होगा। ये आशिक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदम का, ये मजाजी आशिक है। हकीकी आशिक कौन है? हकीकी आशिक तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, और आला हजरत ने भी कहा, मैं यहां पर आला हज़रत का बहुत बड़ा मुकाम है, कोई पूछे क्यों तेरी बात रसा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ईमान वालों में बताना ये चाहता हूं, दुनियावी अगर मजाजी महबूब के लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है, ये तो महबूब हकीकी है, ये तो महबूब रब्बुल आलमीन है। हम जब जाते हैं अपने अमल लेके नहीं जाते, हम कहते हैं मौला इस रात तेरे महबूब ने सजदे किए, हम मुस्तफा की नकल कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारी गुनाहों को नहीं देख रहा, मैं तो महबूब की अदाओं को देख रहा हूं। और मैं यहां पर यह बयान कर रहा चलूं, उठाइए किताब उलमा पर यह बात मख्फी नहीं है। जिस वक्त फिरौन की सैलाब में तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, तो वो शख्स एक बच गया जो शोबदाबाज था ना, मूसा अलैहिस्सलाम की नकलें उतारने वाला, वो बच गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बे किब्रिया की बारगाह में अर्ज की, मौला जो सबसे पहले तबाह होने के लायक था, इसको तूने छोड़ दिया और सबको तबाह कर दिया, इसको तबाह क्यों नहीं किया? रब्बे किब्रिया ने फरमाया मेरे कलीम तू सच कहता है, ये तबाह होने के पहले लायक था, ये तेरे मजाक उड़ाया करता था, तेरी तरह अटक अटक कर बोला करता था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा क्यों है? पूछ तो सही ना कलीम मुझसे। मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया, सबको गर्क कर दिया। मैं जब इसको गर्क करने लगा, इसने दस्तार तेरी तरह बांधी थी, इसने दाढ़ी तेरी तरह रखी थी, इसने जुब्बा तेरी तरह रखा था। मैंने कहा मूसा अगर मैंने इसको गर्क कर दिया तो ये कहेगा कि नबी की सुन्नत ने मुझे फायदा नहीं पहुंचाया। अगर ये शोबदाबाज बनकर आज भी उम्मत के शोबदेबाजों पर अल्लाह ने अगर रहमत के पर्दे डाले हुए हैं, सत्तारी के पर्दे डाले हुए हैं, तो आज भी इस उम्मत में बड़े शोबदेबाज हैं जो जुब्बे और कुब्बे पहनकर उम्मत मुस्लिमा को बेवकूफ बना रहे हैं। उम्मत मुसलमान की नजरें उम्मत के दिलों पर नहीं है, उनकी जेबों पर लगी हुई है, उनकी जेबों पर लगी हुई है। उन पर भी अगर उनके ऐबों पर पर्दे डाले हैं तो इस वजह से कि उनकी सूरत मुस्तफा की तरह है, उनकी दस्तारें मुस्तफा की तरह हैं, उनके जुब्बे मुस्तफा की तरह हैं। ईमान वालों बताना चाहता हूं कि मूसा का गुस्ताख और बेअदब अगर दाढ़ी की वजह से अल्लाह ने उसको अजाब के हवाले नहीं किया, अजाब के हवाले नहीं किया, अगर दस्तार की वजह से वो बच गया, तो आज उम्मत को शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं ये क्या साहबा ने इस तरह मनाई, और साहबा तो वो हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया। तुम अपने सीने पे हाथ मार के ये कह सकते हो कि अल्लाह मुझसे राजी है? वो तो वो थे जिनसे अल्लाह राजी हो गया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का फर्द वो जो गुस्ताख और बेअदब था, दस्तार अल्लाह फरमाता तेरी तरह दस्तार बांधता था, तेरी तरह बातें करता था, मुझे हया आई कि मैं इसको गर्क करूं। तो आज शब बारात में अगर कोई रात 2 रकात नफल आके पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है तुम है तो इस काबिल हो कि तुम्हें गर्क किया जाए, पर क्या करूं मेरे महबूब की अदाओं पे अमल कर रहे हो ना, तुम है इस काबिल हो कि तुमको तबाह बर्बाद कर दिया जाए। तुम्हारी बातनी और जाहिरी गलाजतें इतनी हो चुकी कि तुम उम्मत के कहलाने के हकदार तो नहीं, पर जब मेरे महबूब का वसीला लेकर आते हो, जब महबूब का नाम लेकर आते हो, और जब आके मेरी बारगाह में सरबसजूद होते हो, तो मेरी रहमतों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं, मेरी फजल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाते हैं।
تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈوبنے والے کروڑوں ہیں خربوں ہیں بچانے والا ایک آمنہ کا لال ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. نوافل کی دو باتیں ہوں گی لیکن اس رات جو نبی پر درود پڑتا ہے جو نبی پر درود پڑتا ہے آمنہ کے لال پہ درود پڑتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے پڑھنے ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد بعدد کل معلوم لک ایک مرتبہ درود پڑھو اللہ تمہارے 10 گناہ معاف کر دے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دے 10 درجے تمہارے بلند کر دے. درود آج ہم تسبیح پڑھتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ پڑھ لیا میں نے تم نے درود پڑھا کہاں ہے. میں پوچھتا ہوں امت سے تم نے جب اللہم صلی اللہ تم نہیں پڑھ رہے تم تو اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہو کہ اے اللہ تو بھیج اے اللہ تو بھیج. ہمیں نہیں پتا تیرے محبوب کی شان کیا ہے اور وصف نبوت ہے. صلو علی النبی قرآن کا حکم ہے ذات محمد کی بات نہیں نبوت پر وصف نبوت کی نبی پر درود پڑھو نبی پر درود پڑھو. ہم گزارش کرتے ہیں اللہم صلی علی ہم دعا کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں شاہ جی یہ اس جملے پر ذرا غور کریں مختار مصطفیٰ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ تو بھیج اے اللہ تو بھیج درود اپنے محبوب پر اے اللہ تو بھیج. جب تک زندگی رہے گی یہ دعا رہے گی. آج میں دعا کی حقیقت امت کو بتانا چاہتا ہوں امہ چینل کی وساطت سے جب تک زندگی ہے دعا رہے گی. دعا آ ہے دعا فریاد ہے دعا آ ہے دعا فریاد ہے. شب تعریف پہ ٹپکنے والا آنسو بھی دعا ہو جاتا ہے. جب آنسو کسی کا ٹپکتا ہے ابھی آپ کے آنسو ربی پاک کی محبت میں ٹپک رہے تھے یہ آنسو خود دعا بن جاتے ہیں یہ آنسو خود مدعا بن جاتے ہیں. رب جانتا ہے کہ یہ آنسوؤں کے قطرے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں نبی پاک جانتے ہیں کہ آنسوؤں کے قطرے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے پریزنٹر بڑے بڑے چینلوں پہ دیکھے جو آ کے ایکٹنگ کرتے ہیں لیکن امہ چینل اور ان اشاق کے چینلوں پر ایکٹنگ نہیں ہوتی. نبی پاک کی محبت میں غرق ہوا جاتا ہے. کوئی کیا کہے گا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں. اور یہ رونا بھی ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. مختار مصطفیٰ میری وہ لاکھوں کروڑوں مائیں بہنیں جو نبی کے نام پر روتی ہیں جو خدا کے خوف میں جن کے آنسو نکلتے ہیں سنو بشارتیں اس رات کی. میرے رب کریم فرماتا ہے جس کا ایمان لرز گیا اور جس کا میرے خوف میں ایک آنسو نکل گیا مجھ رب کو حیا آتی ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کروں. تمہیں کیا پتا ان آنسوؤں کے قطروں کی قیمت کیا ہے. آنسو سوال بن کے آنسو مدعا بن کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے. اور میں تو اکثر یہ موقع پر کہتا ہوں کہ ملتا نہیں ہے ہاں ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر نہ ہو ملتا نہیں ہے درد جو ان کی نظر ہو نہ ہو. ارے آج دنیا کی آنکھیں بڑی غلاستیں دیکھتی ہیں. اس پرفتن دور میں ان آنکھوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن آنکھوں میں عشق رسول کے آنسو آ جاتے ہیں جن آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو آ جاتے ہیں. ہر نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا بھی سرے نیاز کا بے نیاز کے سامنے جھک جانا یہ بھی دعا ہے. یہ تو رات ہی دعا ہے. سرے نیاز کا بے نیاز کی بارگاہ میں جھک جانا یہ بھی دعا ہے. مضطرب دل کی جو دھڑکن ہے یہ بھی دعا ہے. مضطرب دل کی دھڑکن یہ بھی دعا ہے. کسی سے کے درد میں رہنے والوں کو محبت سے یاد کرنا دور کوئی رہ بیٹھا ہے. ارے ماں کی محبت پہ ہم روتے ہیں. میں تو آج اپنی ماں کو اور دیکھنے والی تمام چینل پر اس وقت جو دنیا میں چینل امہ چینل دیکھا جا رہا ہے مولا شب برات کی ان مقدس گھڑیوں میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری ان ماؤں پہ فضل فرما جنہوں نے اپنی گھٹی میں ہمیں عشق رسول کا سبق دیا ہے تیری محبت کا سبق دیا ہے. تو دور سے ان ماؤں کو گزرے ہوئے کو یاد کرنا یہ بھی ایک دعا ہے اور اس کو یاد کرنا یہ بھی دعا ہے. روح کی مخلصانہ آرزو یہ بھی ایک دعا ہے. دعا دینے والے کے در پر کبھی ہم سائل بن کر جاتے. بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. دعا دینے والے کے در پر داتا پاک کے پاس جاتی ہے خواجہ کی بارگاہ میں جاتی ہے مجدد پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے شہنشاہ گمگول کی بارگاہ میں جاتی ہے عیدگاہ ہم جاتے ہیں نجف پاک ہم جاتے ہیں کربلا ہم جاتے ہیں. کس لیے جاتے ہیں؟ سائل بن کر دعا دینے کے لیے. کبھی ہم سائل بن کر جاتے ہیں لینے کے لیے اور وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. وہ ہمیں آج بھی دعائیں دے رہے ہیں تو مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھ جانی لیکچر دے دیے. بڑے بڑے بازاروں پہ مت جاؤ مزاروں پہ مت جاؤ. میں نے کہا آؤ مشکات کی یہ حدیث اٹھاؤ. کیا نبی پاک شب شعبان کی 15ویں رات کو مزاروں پہ نہیں گئے؟
کیا حضور جنت البقیع کے مزار پہ نہیں گئے؟ آج تم مزاروں پہ جھانکنے سے روکے ہو؟ میرے آقا نے وہاں پر جا کے سجدہ اللہ کو کیا، دعا ان کے درجات کی بلندی کے لیے کی، اور 15 شعبان کی رات قبروں کی زیارت کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر عام مومنین کی قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے تو کیا صحابہ کے قبروں کی زیارت کرنا سنت نہیں ہے؟ مجھے بتائیں آپ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، امت کو لڑاؤ مت، ایمان والو اصل سودا دو امت کو عشق رسول کا، اگر ماننا ہے اصل سودا دو، اصل سودا دو، نام تو میرے آقا کا استعمال ہو، حدیث تو میرے آقا کی ہو، قرآن تو میرے آقا پر اترا ہوا تم تلاوت کرو، اور پھر اس میں منافقت کی جائے، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آؤ، ہم نے نبی کو شہدائے احد کی قبروں پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ سال کے بعد لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں جاتے ہو سال کے بعد مرشد کے عرس پر، اولیاء اللہ کے عرس پر؟ میں نے کہا ہم سے نہ پوچھو، مصطفیٰ کریم گئے، ہم نے آقا کو صحابہ کے جلوں میں شہدائے احد کی قبروں پہ جاتے ہوئے سال کے بعد دیکھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس منزل پر فائز ہو چکے ہیں، یا رسول اللہ یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں جو شہادت جام شہادت نوش کر چکے ہیں، وہ زندہ ہیں، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اے میرے غلاموں، اپنے موسنوں کا خیال رکھا کرو، اپنے موسنوں کو میرے بعد بھول نہ جانا۔ بدھ کے دن میں خود اپنے چچا حضرت امیر حمزہ شہید اعظم کی قبر پر خود میرے مصطفیٰ گئے، شہید اعظم حضرت حمزہ چچا کی قبر پر گئے، تو نبی نے فرما دیا جو مسلمان اپنے ماں باپ کی قبر پر ہر جمعہ کو جائے، قیامت کے دن وہ تابعداروں میں لکھا جائے گا، اور والدین اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہمارے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ ہمارا تابعدار رہا ہے، یہ ہمارا فرما بردار رہا ہے۔ اگر تیری اور میری ماں، تیرا اور میرا باپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ مولا ہمارے جانے کے بعد بھی ہماری اولاد قبروں پر آتی تھی، ہمارے فرما بردار رہے ہیں، اور نادان جب تیرے اور میرے ماں باپ کی قبروں میں رہ کر اپنی اولاد سے بے خبر نہیں ہے، میرے آقا مدینے میں رہ کر امتیوں سے کس طرح بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، ارے وہ زندہ ہو گیا جس پتھر بے جان پر میرے نبی کی نظر اقدس پڑ گئی، وہ پتھر بھی زندہ ہو گئے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ مدنی ان کو کہتا ہے اللہ نے زندگی اور موت محبوب کی نگاہوں میں رکھ دی ہے، مصطفیٰ کی نظر اٹھ گئی، زندگی آ گئی، مصطفیٰ کی نظر پھر گئی، موت آ گئی، مصطفیٰ کی نظر پھری۔ آج تک حاکم ہو کر، بڑا بڑا حاکم ہے مدینہ ہو کر، حشام کی اولاد ہو کر، عمر بن حشام ہو کر، آج بھی وہ دنیا اس کو ابو جہل کہہ رہی ہے، نظر پھر گئی ہے، اور بلال کا مقدر میرے آقا نے سرا سے اٹھا کے سریا پہ فائز کر دیا ہے۔ اس چیز کا نام زندگی ہے۔ اللہ نے زندگی اور موت میرے محبوب کی نگاہوں میں رکھ دی ہے، جہاں مصطفیٰ کی نظر پڑ گئی وہاں پر زندگی آ گئی، جہاں سے ہٹ گئی وہاں پر موت آ گئی۔ آج اگر بغداد منور ہے، آج اگر اجمیر شریف اور اجمیر منور ہے، تو وہاں نگاہ مصطفیٰ نے ان کو زندہ کیا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قبروں پہ میرے آقا گئے، شب برات، اس رات کو قبروں پہ جانا حضور کی سنت ہے، اس رات قبروں پہ جانا حضور کی سنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا ہم جاتے ہیں تو دعاؤں کے تحفے لے کے آتے ہیں، دعاؤں کے تحفے لے کے آتے ہیں۔ آج بھی خیرات بٹ رہی ہے، کبھی مانگنے والا تو بن، کبھی تمہیں پتہ ہے اگر خیرات نہیں بٹ رہی تو تیرا تو کلمہ ہی مشکوک ہو جاتا ہے، تمہارا تو کلمہ ہی برے صغیر میں رہنے والوں کا مشکوک ہو جاتا ہے۔ اگر خیرات نہ بڑھتی تو خواجہ حسن سنجری، خواجہ اجمیری یہ نہ کہتے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا قصارا پیر کامل، کامل آرا رانما۔ ارے کس نے بھیجا؟ میرے آقا نے سلطان الہند بنا کر بھیجا، لیکن سلطان بھی جب ہندوستان میں آتا ہے داتا کے قدموں میں حاضری دیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جب چلا نکلتا ہے، چلا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو کیا تعارف کرا گئے؟ بولے تو صحیح یارا، کیا تعارف کرا گئے؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا۔ تیرا فتویٰ ہم پہ نہیں ہے، اس پہ ہے جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تیرا فتویٰ اس پہ ہے، اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تیرا میرا کہاں سے ایمان آ گیا؟ ارے ہمیں ان کے صدقے سے ایمان ملا ہے، قیامت کے دن ہم ان کے صدقے سے وسیلے سے جائیں گے، مصطفیٰ پہچانیں گے کہ یہ کون آ رہے ہیں۔ سچ کہا میرے فاضل بریلوی نے، کیسے بندوں کا میں بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو بتانا یہ چاہتا دعا کیا ہے؟ یہ رات دعائیں مانگنے کی رات ہے نا، عاجزی کی رات ہے۔ تو کسی کے در پر ہم سائل بن کر جاتے ہیں، اور کبھی سائل بن کر ہمارے دروازے پر کوئی آ کے دستک دیتا ہے، کبھی کوئی سائل بن کر ہمارے دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے، تم دروازہ کھولتے ہو تو پوچھنے والا تم سے پوچھتا ہے اللہ کے لیے میری مدد کر دو،
تم 1 پاؤنڈ دو گے 5 پاؤنڈ دو گے تو وہ تمہیں کہے گا اللہ تیرے بچے نو سلامت رکھے، اللہ تیرے گھر کو سلامت رکھے۔ ایمان والو جو گھر پہ آتا ہے نا، اس پیسے کی کیا وقت ہے جب وہ تمہیں کہتا ہے اللہ تمہیں ایمان سلامت رکھے۔ اس دعا کے بارے پوری کائنات ان کو دے دو۔ اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں سائل کو دعائیں دیتا ہوں کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یا اللہ اگر یہ نہ آتا میرے پاس تو میں تیری رضا حاصل کس طرح کرتا، میں تیری رضا کس طرح حاصل کرتا۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی تو کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، کسی کی دعائیں تو ہیں کہ یہ آج مچل رہے ہیں، کسی کی دعائیں تو ہیں کہ شہباز بھائی کا نام بول رہا ہے، آپ کا شہباز بھائی نام بول رہا ہے، مختار المصطفیٰ کا بول رہا ہے، خالد حسین شاہ صاحب کا بول رہا ہے۔ یہ کسی کی دعا کا اثر ہے۔ ہمارے ماں باپ نے جو سجدوں میں پڑھ گئے ہمارے لیے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو اپنے محبوب کے ذکروں کے لیے منتخب کر لے، میرے بچوں کو عزت عطا فرما۔ ہمارے ماں باپ کی وہ دعائیں تھیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ ہم جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنے صاف ہیں، یہی کہنا پڑے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، پر پھر اس لجپال کی طرف یہ رات ہی اللہ نے ہمیں دی ہے اور دنیا والوں کو ہم بتاتے رہے ہیں۔ ہم کو بھی پتا ہے کہ خطاؤں کی سزا ہے، ہم کو بھی پتا ہے کہ خطاؤں کی سزا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، ذرا سنیے اللہ کریم کیا فرماتا ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے اے ایمان والو تم مایوس نہ ہو جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جمیعہ کا لفظ ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ بخشنے والا بھی ہے۔ اے امت مسلمہ، مبارک ہو اپنے مقدر پر ناز کر کہ آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو۔ یہاں پر اگر مجھے اجازت ہو میں چند لمحے آپ کو لے کے کتنے معصوم رسولوں کی، موسیٰ کہتے ہیں مولا نبوت لے لے، محمد عربی کی غلامی دے دے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزارش کرتے ہیں مولا لے لے۔ اور ادریس کا واقعہ بیان کروں تو یہاں مجھے ابھی وقت چاہیے۔ ادریس علیہ السلام جنت میں کہتے ہیں مولا میں نے نہیں جانا واپس، یا اللہ نبوت لے لے، محمد عربی کی غلامی دے دے۔ ان کو بھی معراج ہوئی نا، ان کو بھی معراج ہوئی، دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ جب جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام گئے، فرشتوں نے کہا جی بھی چلیں آپ کی معراج ہو گئی، چلیں آپ واپس۔ انہوں نے کہا اللہ کا وعدہ ہے، صاحب تفسیر رول کہ اللہ کا وعدہ ہے جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، وہ دوبارہ نکالا نہیں جائے گا، بولے ذرا دوبارہ نکالا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے پہلے اس جنت میں اس کے محبوب کی ہے، آمنہ کے لال کی ہے، آقا بلال کی، ان سے پہلے یہاں پر کوئی نہیں رہ سکتا، ان سے پہلے یہاں پر جنت میں کوئی نہیں رہ سکتا۔ کلمہ پڑھنے والوں ذرا آقا رحمت عالم کی شان تو دیکھو کہ ان سے نہیں۔ ادریس علیہ السلام مسکرائے، کہا اگر ان سے پہلے کوئی نہیں آ سکتا تو تم کس حیثیت میں رہ رہے ہو؟ اگر ان سے پہلے کوئی جنت میں تو تم کس حیثیت میں ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو نبوت کا مقام نہیں ہے، ہم تو غلام کی حیثیت میں رہ رہے ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلام۔ وہ کہا نا جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے ہے، جنت کو ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ اگر جنت کے لیے عبادت کرے اصول جنت کے لیے تو یہ تجارت ہے۔ ہم عبادت رب کی اس لیے کرتے ہیں کہ رب عبادت کے لائق ہے، رب عبادت، یہ مولا علی کا فرمان ہے، ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ رب عبادت کے لائق ہے۔ کہا تم بھی تو ہے جنت میں، تم چلو، تو وہ کرتے ہو ہم ہیں لیکن اس حیثیت میں نہیں ہیں، ہم غلام کی حیثیت میں ہیں۔ تو کیا کہا ادریس علیہ السلام نے؟ اچھا مولا اگر یہ بات ہے نا تو نبوت لے لے، محمد کی غلامی دے دے۔ سمجھ آ گئی نا؟ علماء سے ذرا پوچھے یہ محبت کے واقعات۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت بڑا مقام دیا ادریس کو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، یاد کرو جناب ادریس علیہ السلام کو۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایمان والو، وہاں جنت میں جو آ جائے دوبارہ نہیں جاتا۔ پھر یہاں پر میرا مجدد بولا کیا کروں میں کیا کروں؟ میرا مجدد پھر بولا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرم ہے آپ کا، مکے بھی جاتے ہیں ہم، مدینے بھی جاتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں آج کی مبارک رات کے حوالے سے، ایمان والو ہم مکے بھی قربان ہونے والے ہیں، مدینے کے بھی قربان ہونے والے ہیں۔ مکہ بھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اور مدینہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ شہزاد بھائی آپ کو بات بتاؤں، مکے میں انسانوں کا حج ہوتا ہے، مکے میں
مختار مصطفیٰ کیا یاد کرو گے آپ بھی، آپ نے اس محبت کی رات مجھے چھیڑ دیا۔ مکے میں حضور کے غلاموں کا، انسانوں کا حج ہوتا ہے، اور مدینے میں فرشتوں کا حج ہوتا ہے۔ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتے روزے تھے جو اوندے پھر نہ اوندے نے سرکار دے امتی نے جڑے بڑھ بڑھ کے بلائے۔ ابھی دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت نے حد کر دیا، میں اعلیٰ حضرت کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، حاجیوں بھی نہیں ہے۔ شہباز بھائی ایمان تازہ ہو جائے گا، یہی تو بات ہے۔ جب اس کی بات کر رہا ہوں اب سنیں محبت کے ساتھ۔ ہمارا حج تو مکے میں ہوتا ہے، فرشتوں کا حج مدینے میں ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ آتا ہے، دوبارہ باری نہیں آتی۔ اور ساری امت کہتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے۔ بتاتا چلوں اکیلا سرکار کی بارگاہ میں نہیں آتا، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ 70,000 جب آتا ہے حضور کی بارگاہ میں، ابو بکر کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے، عمر کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے۔ تو پتہ لگا مزارات پر جانا یہ سنیوں کے نہیں سنت، یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ مزاروں پر جانے سے روکتے ہو، مزاروں پر جانا تو یہ تو فرشتوں کی سنت ہے۔ یہ تو، اور وہ جو ایک مرتبہ آئے دوبارہ زندگی میں حاضری نہیں ملتی، تو تمہیں کیا پتہ چلے کہ بارگاہ صدیق کا مقام کیا ہے، بارگاہ فاروق کا مقام کیا ہے، بارگاہ رسالت ماپ کا مقام کیا ہے۔ ارے جو فرشتہ آئے، معصوم آئے، یا رسول اللہ وجہ فرمایا جس کا اندر معصوم ہوگا وہی میرے اور میرے یاروں کی بارگاہ میں آئے گا، جو اس منزل پر ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو لکھا حد کر دی، عرض کرتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں شہباز بھائی صرف ایک بار جڑا ایک باری فرشتہ آندا ہے دوبارہ والی نہیں آندی۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار۔ ارے آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی، آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی، ہم جیسے خطاکار بڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی، آتا جا۔ اور اب یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مکے میں حج ہوتا ہے لیکن جنت نہیں ہے۔ اللہ جب جنت دے گا بے نیاز ہے، حساب لے گا، نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے، عبادات کی ہے، یہ اللہ ہے نا، بے نیاز ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ پر یہاں اللہ کیا فرماتا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا، تو پھر کیوں بحث کرتے ہو علم ہے یا نہیں ہے، پتہ ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، لیکن حضور کی شان کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار فرماتے ہیں میرا غلام ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے، مکے میں ہوا ہے، آؤ قبولیت کی لوڑ مجھ سے لو، آؤ ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح ادریس نے کہا تھا، ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے کہ جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے وہ دوبارہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ سونیا تیرا مدینہ سلامت رہے۔ جب ریاض الجنہ میں 2 پڑھ کے آتی ہے تو وہ جنت ہے نا، حضور نے فرمایا ہے۔ اور جنت نام کس چیز کا ہے؟ میں اب پوچھنا چاہتا ہوں جنت کہتے کسے؟ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان، یہ حجرہ کون سا ہے؟ جناب عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ کہتے یہ مزارات کہاں ہیں؟ میں نے کہا سرکار کا روزہ حجرہ عائشہ میں بنے نا، یہ مزار کی اصل ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے ممبر و محراب کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ مولا کیسے جنت کو باغوں میں سے باغ؟ کہا محبوب حجرہ سے ممبر پر آتے رہے جاتے رہے پیارے، جہاں جہاں تیرے قدم لگے وہ جگہ ہی میں نے جنت بنا دی، جہاں جہاں تیرے قدم لگے ان مقامات کو میں نے جنت بنا دیا ہے۔ آج اس جنت میں اللہ فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر جو 2 رکعت نفل پڑھو وہ تمہارے لیے جا نماز ہے۔ حضور نے فرمایا جو یہاں پر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہاں پر جو سجدہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جہاں ریاض الجنہ میں میرے آقا کے قدم لگے وہاں پر جو سجدہ کرے وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے، وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ سچ کہا کسی، ہاں وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا اس رات کے حوالے سے، اللہ ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھتا، اپنی شان رحمت کو دیکھتا ہے۔ یہ رات وہ ہے جس رات کو میرے آقا نے سجدے میں گزاری۔ میرے آقا نے فرمایا زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، جب میرا لکھا جائے تو اس وقت میں اللہ کی یاد میں ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایمان والو، آج کی رات ہمیں اپنے رب کی رحمت پہ ناز ہے، ہمیں اپنے آقا کے کرم پہ ناز ہے۔ اس کے پیغام کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ہم کو بھی پتا ہے کہ خطاؤں کی سزا ہے، پر وہ جو خطا پوش ہے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سنیے خالد شاہ جی آپ بھی سنیے، شہزاد بھائی آپ بھی، اور تمام ناظرین کی خدمت میں، یہ رات عبادت کی رات ہے۔ کل رات یا پرسوں رات پاکستان میں، دنیا میں جہاں جہاں اپنے اوقات، نظام الاوقات کو دیکھ لے، جہاں بنتی ہے اپنے سر بارگاہ خدا میں جھکاؤ، نبی پاک پہ درود پڑھو،
وظائف اور دیگر چیزیں جو ہیں امت چینل پہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے، کون کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سے نہیں پڑھنے. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بتانا آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمان والو، یہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے. اس رات میں جہاں دعائیں کریں، اپنے ساجد کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. اس رات ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اے اللہ، اور اے اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ ہم پہ کرم فرما. اس پیغام کے ساتھ یقیناً میری ساری گفتگو خلاصہ اس پیغام میں ہے کہ ہم کو بھی